سر حال ہی میں عمران خان کی کال پر جو ملک میں الیکشن ریگنگ کے خلاف پرامن احتجاج کی کال تھی اور مختلف صوبوں میں لوگ احتجاج کے لیے نکلے، لیکن خاص طور پر پنجاب میں دیکھا گیا کہ جو لوگ نکلے ایون دو فیملیز کے اوپر بھی بدترین تشدد کیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ کی جو اس کے بعد سٹیٹمنٹ آئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی احتجاج کی کال دی جائے گی تو ایسا ہی کریک ڈاؤن دیکھا جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی موجود ہے کہ وہ ملک میں لوگوں کے پروٹیسٹ کے رائٹ کو، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے سے روک سکتی ہیں؟ نہیں، روک نہیں سکتی۔ یہ تو پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت شہباز شریف، وہ بھی بار بار کہہ چکے ہیں، ان کے وزراء بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں، ان کا حق ہے کہ یہ پرامن احتجاج کریں، اور اگر وہ پرامن رہتے ہیں تو کوئی ان کو نہیں روک سکتا۔ پر ادھر ایک دو باتیں سوچنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا توانا احتجاج ہوا ہوگا، جو پنجاب میں بھی آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہوا ہے اور ہوا ہوگا، پر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ جو سرپرائز دی ہے عمران خان کے ووٹرز نے، بانی تحریک انصاف کے ووٹر نے جو دی ہے سرپرائز، وہ دی ہے 8 فروری کو۔ کوئی توقع نہیں تھا کر رہا کہ وہ اس طرح نکل آئیں گے، کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ بلے کے نشان کے بغیر ان میں ووٹ اتنے وہ ڈال لیں گے کہ ان کو ریگنگ، ان کو وہ سارے فارم 45 کو بدلنا پڑ رہا ہے، اور ان کو کوئی مہینہ لگا ہے ڈکلیئر کرنے میں رزلٹ، جبکہ وہ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 14 دن کے اندر وہ یہ رزلٹ، میکسیمم 14 دن، ناٹ لیٹر دین 14 days، وہ رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ انہوں نے اس کو بھی خلاف ورزی کی، آئین کی تو بہت خلاف ورزیاں کی۔ 90 دن میں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں کرائے۔ سپریم کورٹ نے کہا 13 مئی تک آپ کرو الیکشن، وہ نہیں کیا۔ درخورِ اعتنا ہی نہیں لائے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ پھر نگرانوں کو بھی انہوں نے جو کاکڑ صاحب بنائے، ان کو بھی زائد المیعاد رکھا، بس اپنا ہی کوئی چلاتے رہے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنا ہی قانون بنے رہے۔ تو یہ انہوں نے بہت فائدہ کر دیا ہے عمران خان کا۔ عمران خان کے بارے میں کو یہ 3 عدالتوں سے، ماتحت عدالتوں سے سزائیں نہ دلواتے آخری ہفتے میں، تو ان کو شاید اتنا اس کا ووٹر نہ جاگتا اور پھڑکتا عمران کا، پر وہ اس کو انہوں نے پھڑکا دیا، اس کو اٹھا دیا، اس کو انگیخت کر دیا، اور وہ خاموشی سے آ کے بغیر بتائے، کیونکہ اگر یہ ان کا جھنڈا لے کے جو آتا تھا اس کو تو پکڑ کے بس میں ڈال دے کے اور لے جاتے تھے، تو یہ وہ بغیر آئے، یہ ایک بڑا فینومینا ہوا ہے اس الیکشن میں، اور وہ ڈال کے ووٹ اور چلے گئے خاموشی سے۔ اور انہوں نے جب ڈبے کھولے تو ان کے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اس احتجاج سے بھی، احتجاج کو کنٹرول کر بھی لیں گے یا نہیں، پر کوئی مریم بی بی کو یہ نہیں بتاتا، مجھے یہ حیرت ہے، اب اس کو تو نہیں پتہ اس بات کا کہ آپ کسی قیدی کی ملاقات بند نہیں کر سکتے، ماں سوائے کوئی ایسا اس نے پریزن اوفینس کیا ہو۔ پریزن اوفینس ہے کہ قید میں رہتے ہوئے اس نے کوئی جرم کیا ہو، کسی کو منہ پہ مکہ مار دیا ہو، کسی کے سر پہ اینٹ مار دی ہو، کھانا جو آئے پریزن سے وہ پھینک دیا ہو کہ یہ اچھا نہیں ہے، کوئی بغاوت کی ہو، چھوٹی موٹی بغاوت ہی کوئی کی ہو، تو اس کے علاوہ آپ کوئی کسی قیدی کے بارے میں نہیں کر سکتے کہ یہ سالٹری میں رہے گا، اکیلا رہے گا، یا اس کی ملاقاتیں بند ہیں۔ یہ اس پہ بھی انکوائری ہوگی۔ یہ کہ اس نے کیا بھی ہے کہ الزام اس پہ یوں ہی لگا رہا ہے، جو اس کا انچارج ہے اس کے سیکشن آف دی جیل کا، وہ یوں ہی تو نہیں لگا رہا ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے، تو وہ اس کے بغیر آپ یوں اومنی بس آرڈر نہیں کر سکتے کہ اس جیل اور اس جیل اور اس جیل میں ساری جیل میں فیملی وزٹس اور ملاقاتیں بند کر دیں۔ اب اڈیالہ میں 4-5 ہزار قیدی ہے، اب اس میں آپ کو سزا دینی ہے آپ نے، یا
محفوظ سو ٹو سے رکھنا ہے عمران خان کو، تو آپ سب کی 14 دن کے لیے ملاقاتیں ہی بند کر دیں۔ وہ بچے ان کے پتہ نہیں چلے ہوں گے سکھر سے اڈیالہ آنے کے لیے، انٹر پروونشل بھی تو ہوتے ہیں کئی قیدی، پر وہ سکھر سے چلے گا لاڑکانہ جانے کے لیے یا آگے کہیں اور جانے کے جیل جانے کے لیے، کوئی وہ چل کے آئے گا، بیوی بچے آ رہے ہیں اور آپ کو ان کو پتہ لگا، ان کو کئیوں کو اخباروں اور ٹیلی ویژن پہ خبر نہیں ہوگی کہ جی آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ جی ہم آپ کی باولپور جیل میں اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ اڈیالہ جیل میں ایک قیدی کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ محفوظ رکھنے والی بات اور یہ ساری جو انہوں نے بنائی ہے دہشت گردوں کی، مجھے تو یہ فالس فلیگ آپریشن سر یہ آپ نے بڑی ایگزیکٹ بات کی، اور اس کے اوپر بہت سارے پاکستان کے سینئر رپورٹرز پہلے یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی آپریشن ہوا ہی نہیں، اور یہ بھی بلکہ عمر چیمہ صاحب ایک سینئر رپورٹر ہیں، وہ یہ تک کہہ چکے ہیں کہ اس آپریشن کو یا اگر کیا بھی گیا یا نہیں بھی کیا گیا، لیکن اس کی وجوہات یہی ہیں کہ عمران خان کو یا تو شفٹ کیا جائے گا یا پھر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ عمران خان سے آپ کوئی مشاورت یا کسی بھی طرح سے کوئی ملاقات کر ہی نہ پائے۔ ہاں یہی ان کو مسئلہ ہی یہ ہے۔ اور اب یہ کوئی بتائے اگر مریم بی بی کو، چیف منسٹر کو، پتہ نہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کریں، پر وہ بھی جیل ہو کے آئی ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنی بات تو آپ کو 7 دن آپ جیل میں رہیں تو اس طرح کی قیدیوں سے باتیں کرتے کرتے وہاں ان میٹ سے آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ جی وہ ایک تھا، وہ کس سے سناتے ہیں، اس نے سپرنٹینڈنٹ جا رہا تھا، سپرنٹینڈنٹ کو اس نے گلے سے پکڑ لیا کالر سے اور اس کو گرا لیا یا دھکے دیے، تو اس کو سزا یہ ہوئی کہ اس کی ملاقاتیں بند ہو گئیں 2 مہینے کے لیے، یا سزا یہ ہوئی کہ اس کو 15 دن کے لیے سالیٹری میں رکھا گیا۔ اب انہوں نے پہلے ہی عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور فوج چودھری کو علیحدہ علیحدہ سنا ہے یہ کہ ان سالیٹری رکھا ہوا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ان کو چاہیے ان کو ملنے دیں، وہ اکٹھے رہیں تو وہ کوئی نہ کوئی رستہ شاید وہی نکالیں کہ جی اب ہم اس میں سے کچھ نکلنے کی طریقہ رکھیں، کوئی بات چیت کرنے کچھ ہو۔ وہ ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے تو وہ یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا چاہیے۔ سر الیکشن سے پہلے اور بعد کی صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو پہلے تو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن واضح طور پہ دیکھا گیا، کینڈیڈیٹس اٹھائے گئے، ریلیز نہیں نکالنے دی گئی، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اس پارٹی سے انتخابی نشان تک چھین لیا گیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر، اور اب ان کی ریزرو سیٹس تک چھین کر دوسری دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی۔ آپ اس میں عدلیہ اور الیکشن کمیشن کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا تو ایک انتہائی پست اور کبھی کردار ہے بہت۔ پر مجھے حیرت ہوئی کہ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 نے بھی جو فیصلہ دیا ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پارٹی کا اس کا نشان لے لو، یہ زبیر پارٹی کا نشان نہیں ہوتا۔ میں پہلے دن سے چلا کے کہہ رہا ہوں، یہ نشان ہوتا ہے ووٹر کا، یہ ووٹر کی سہولت کے لیے ہوتا ہے۔ ووٹر ان پڑھ ہے، وہ 20 نام ہیں امیدواروں کے، اس میں سے اپنے جس کو وہ ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اس کا نام نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو کہتا ہے تم تیر پہ لگاؤ، تم بلاول کے ووٹر ہو تم تیر پہ لگاؤ، آپ نواز شریف کے ووٹر ہو آپ شیر پہ لگاؤ۔ اب یہ نا خواندہ جو لوگ ہیں، ان پڑھ جو لوگ ہیں، اور وہ کروڑوں میں 70% ہماری آبادی ان پڑھ ہے، 70% ووٹر بھی ان پڑھ ہے ظاہر ہے۔ اب جب 70% کو آپ بیچ میں سے ووٹ ہی سے محروم کر دیتے ہیں، جو ان کا حق ہے ووٹ ڈالنے کا وہ مجروح ہو جاتا ہے، محروم وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں اب بلہ نہیں ہے تو اب کس نشان پہ، اور ایک بندے کا ایک نشان ہے، 3 کھڑے ہیں ایک حلقے میں، ایک ایم این اے 2 ایم پی اے، اور ان کے تینوں کے علیحدہ علیحدہ نشان ہیں وہ سارے ایک جماعت کے۔ تو یہ تو آپ نے محروم کر دیا اس ووٹر کو اپنے حق سے، کیونکہ اس نے ووٹ کرنے میں اس کو دشواری آ گئی۔
اور جو پارٹی ہے اس کو آپ نے محروم کر دیا اس سمبل سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1988 میں بی بی شہید کے کیس میں اس میں وکیل تھا کہ پارٹی کا یہ بنیادی حق ہے ہر پارٹی کے ہر فرد کا کہ اس کو وہ سمبل ملے، یہ سمبل بھی بنیادی حق ہے۔ اب آپ نے بڑی مطلب ہے کوئی یہ اس الیکشن کمشنر کو اور اس الیکشن کمیشن کو روکنے والا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ، بڑا حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ کرے آ رہے ہیں وار پہ وار اسی طرح۔ اب اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہو گئی کیونکہ بینچ نمبر 1 نے اس فیصلے کو انڈورس کیا کہ جی وہ نشان ایک جماعت سے لیا جا سکتا ہے، جو کہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں نا، فرض کریں وہ جو الیکشن کرائی پی ٹی آئی نے اپنی، اس میں کوئی غلطیاں تھیں، فرض کریں ہوں گی، چلو وہ کس کا قصور ہے؟ وہ 8-10 جو ٹاپ عہدیدار ہیں اس پارٹی کے، جو چیئرمین ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، اب قصور ان کا ہے۔ سزا آپ نے 3 کروڑ ووٹر کو دے دی کہ جی تم یہ 4 کروڑ یا جتنے بھی آپ یہ نشان نہیں پہچان سکتے، آپ ڈھونڈے نام، ڈھونڈے نشان، آپ ایک پارٹی نہیں بن سکتے۔ اب یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اور یہ کیوں نہیں سوچا سپریم کورٹ کے بینچ نے؟ مجھے تو اس سے بھی ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ چیف الیکشن کمشنر کو کتنی بھی آئینی تحفظ ہو، اس کو جرم کرنے کا تحفظ نہیں ہے۔ آئینی تحفظ ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مجھے آئینی تحفظ، پر اگر میں دانستہ طور پہ ایک نشان بھی لے لیتا ہوں اور میں دانستہ طور پہ وہ اپلوڈ کرتا ہوں فارم 45 جن میں کاٹے باٹے ہوئے ہیں، جن میں ریزلٹس بدلے ہوئے ہیں، تو میں اس جرم کا حصے دار ہوں اور میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، فوجداری۔ سر